الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی تلفظ کرتا ہے، اس پر ایک نگہبان تیار رہتا ہے، یعنی اس کی ہر بات کو، ہر گفتگو کو وہ لکھ لیتا ہے. وہ بات چھوٹی ہو تب بھی لکھ لیتا ہے، وہ بات اگر بڑی ہو تب بھی لکھ لیتا ہے، کیونکہ اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ یہ انسان جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس کی ہر بات کو لکھ لو، اس کے ہر عمل کو لکھ لو. کل قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کو بتائیں گے کہ دیکھ تو نے یہ فلاں باتیں کی تھی اور فلاں عمل تو نے کیا تھا. پھر ہم اس کو دکھائیں گے. تو کل قیامت والے دن جب اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر جو گفتگو لکھی ہوئی ہے، اس نے زبان سے کوئی محبت والی بات کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ملے گی. اس نے اگر کسی سے نفرت والی بات کی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی ملے گی. اگر اس نے کسی کی غیبت کی ہے وہ عمل بھی اس کا لکھا ہوا ہوگا. یہ زبان سے کوئی بھی بات نکالتا ہے تو فرشتہ متعین ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس بات کو لکھ لیتا ہے. کل قیامت والے دن اس کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا. نامہ اعمال دیکھ کر پھر یہ بندہ پریشان ہوگا جس نے فضول باتیں کی ہوں گی. یہ بندہ پریشان ہوگا، پھر یہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، اس نے کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، اس نے تو سب کچھ لکھ لیا ہے. الا احصاها. تو جس نے پھر اچھی باتیں کہی ہوں گی تو وہ بندہ خوش ہوگا کہ میری چھوٹی سی بات تھی، اچھی بات تھی، یہ لکھی گئی. اب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے اور میرا یہ اچھا عمل تھا، اچھے عمل کو لکھ لیا گیا. یہ اچھے عمل کے لکھنے کی وجہ سے خوش ہوگا کہ میں نے اچھا عمل کیا تھا. اور وہ انسان جس نے برے الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا، جس نے بری باتیں کی ہوں گی، یہ پریشان ہوگا ہائے کاش مجھے پتہ ہوتا کتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں تو میری زبان سے بھی غلط لفظ نہ نکلتا. میں اچھی باتیں کرتا، میں اپنی زبان سے سچائی کی باتیں کرتا، میں اپنی زبان سے محبت والی باتیں کرتا، میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا، میں اپنی زبان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا. میری زبان سے اچھے الفاظ نکلتے تو آج مجھے فائدہ ہوتا. ہائے کاش میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں، لیکن یہ دنیا کی طرف پھر لوٹایا نہیں جائے گا. اس لیے ہم جو لفظ بھی بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اردو کا محاورہ ہے نا، پہلے تولو اور پھر بولو. تو کیا اس کے لیے کوئی ترازو ایسا بنا ہوا ہے کہ بات جو ہم نے کرنی ہے اس کو اس کے اندر رکھیں، دوسری طرف جو ہے نا کوئی پتھر رکھیں آدھا کلو والا، 1 کلو والا، 2 کلو والا، کہ چیک کریں یہ بات کتنی وزنی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو.
یعنی سوچ سمجھ کے گفتگو کرو. تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے یہ کتاب کے اندر لکھا جا رہا ہے. کل قیامت والے دن تمہیں پریشانی اور پیشمانی ہوگی اگر غلط الفاظ کا استعمال کرو گے. زبان کو اچھا استعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آقا علیہ السلام کی سنت ہے, آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ زبان سے اچھی باتیں کہنا اور اچھی گفتگو کرنا. اس زبان سے میرے اور آپ کے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. میرے اور آپ کے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے, اور اس چیز کی ضمانت دے دے جو دو رانوں کے درمیان ہے, اضمن لہ الجنہ, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی, سارے نبیوں کے امام, امام الانبیاء, امام الاتقیاء, امام الاصفیاء, سب سے بڑی ہستی میرے اور آپ کے محبوب آقا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو کہ زبان سے اچھے الفاظ استعمال کرو گے, اور دو رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے, اس شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو, اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے, زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے, اس کو ناجائز جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے. اس کی ضمانت میرے امتیوں تم مجھے دے دو, میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. میرے محبوب آقا جو فرما رہے ہیں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ اس کے رسول کا فرمان 100% اس پہ ہمارا ایمان کہ میرے محبوب آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے. میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے, میرا دل جو سوچ رہا ہے اس کو دھوکہ لگ سکتا ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے محبوب آقا کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ 100% حق ہیں اور سچ ہیں. اس لیے زبان کا استعمال اچھا رکھیں. اب یہ دیکھیں, یہ زبان ہے, اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. فرمایا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس کی جسامت چھوٹی سی ہے, لیکن جرمہ کبیر, اس سے جو صادر ہونے والے اعمال ہیں یہ بڑے بڑے جرم بن سکتے ہیں. یعنی اگر زبان سے کوئی غلط لفظ استعمال کیا تو یہ انسان کو بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کروا سکتا ہے. یعنی اس زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں, اگر یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کتنا گھٹیا عمل ہے, جھوٹ کتنا برا عمل ہے, اللہ کو بھی ناپسند جھوٹ, اللہ کے نبی کو بھی ناپسند, اور صحابہ کرام کو بھی ناپسند, اہل بیت عظام کو بھی ناپسند, اولیاء کرام کو بھی ناپسند, سلف صالحین کو بھی ناپسند, علماء کرام کو بھی ناپسند, اور نیک لوگوں کو بھی ناپسند. اتنا برا ہے. فرمایا کہ اگر جھوٹ جو ہے اس کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ اس جھوٹ کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے محبوب آقا کا فرمان ہے, بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے, ایک انسان کوئی اچھی بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے, اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی کہ کوئی بڑی بات ہے, عام سی بات کرتا ہے, لیکن وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. فرمایا کہ ان الفاظ کی وجہ سے یہ شخص جنت کے بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے. اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ وہ بندہ جو زبان سے کوئی برا لفظ نکالتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا لفظ نکالتا ہے, فرمایا کہ اس کی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا لفظ نکلا, اس کی توجہ بھی اس کی طرف نہیں گئی, اس کی توجہ بھی اس کی طرف نہیں گئی, اس کی توجہ تھی نہیں کہ کوئی چھوٹی سی تو بات ہے, چھوٹی سی تو بات ہے, چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا وہ اس کا دھیان ہی نہیں تھا. فرمایا کہ یہ چھوٹی سی بات اس کو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں پھینکے گی.
ایک اور روایت میں آتا ہے وفی روایت، اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ شخص جو برے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے جہنم کے اتنے دور جا کر یہ گرے گا کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اتنا دور جا کے گرے گا۔ زبان، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں ایک شخص راہ چلتے ہوئے کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ مردوں کو فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو پست کر لو۔ عورتوں سے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں اپنی نگاہ کو جھکا لیں، اپنی نگاہ کو پست کر لیں۔ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اگر کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس دیکھنے کے لیے فرمایا کہ جو دیکھتا ہے اس کی وجہ سے گناہ تو اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ جب انسان کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس کے اعمال کے اندر نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اعمال کے اندر جو لذت ہوتی ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے اندر لذت رہتی نہیں۔ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز میں اسے مزہ نہیں آتا، یہ ذکر اذکار کے لیے تسبیح اٹھاتا ہے، اسے ذکر کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اسے مزہ نہیں آتا، اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اسے مزہ نہیں آتا، کسی اچھی مجلس میں بیٹھ جائے تو بیان اگر 2-4 منٹ لمبا ہو جائے تو یہ ٹینشن لینے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ مولویوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، اسے بیان کے اندر لذت نہیں آ رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے؟ اس نے اپنی نگاہ کا غلط استعمال کیا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نظر ڈالی، اس کے اعمال کے اندر جو لذت تھی اللہ نے وہ لذت ختم کر دی۔ یہی شخص اسی لڑکی جس کو دیکھ رہا تھا، یہ شخص اس لڑکی کو جو دیکھ رہا تھا نامحرم تھی، اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے، بات بن جاتی ہے۔ پھر جب اس کا نکاح ہوتا ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں فلاں بنت فلاں کا میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ کو یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے، تو وہ صرف اتنا کہے قبول ہے، ایک مرتبہ بس۔ کتنی مرتبہ؟ آپ کہیں گے امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے آپ تو 3 مرتبہ کہتے ہیں، ہم تو 3 مرتبہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کہنے والے کے الفاظ آگے پیچھے اگر ہو جائیں تو سہولت کے لیے 3 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ کہنا یہ کافی ہے۔ 1 مرتبہ کہنے سے امام صاحب نے کہہ دیا میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، آپ کو یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، بس یہ اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی جس کو یہ دیکھ رہا تھا اس کا گناہ لکھا جا رہا تھا، وہ لڑکی جس کے قریب یہ جاتا اللہ کا عذاب اس پر آتا تھا، اللہ کی ناراضگی اس پہ آتی تھی، اس پر اللہ کا غضب اترتا تھا، اب قبول ہے کہنے کے بعد اب اسے دیکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بندہ اپنی بیوی سے، وہ بیوی جو پہلے نکاح سے پہلے نامحرم تھی جس کو دیکھنے سے گناہ ہو رہا تھا، اب بیوی بننے کے بعد کہ وہ عورت اس کی بیوی بن گئی، اب یہ اگر رات کو اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے، دن میں اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اپنی شہوت اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا تو لازمی طور پہ اسے ضرورت ہے، یہ باہر جا کے گناہ کرے گا، گناہ کے لیے جائے گا، اس گناہ سے بچ کر یہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، اس کی وجہ سے فرمایا کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ قبول ہے، زبان سے نکلا قبول ہے، بس قبول ہے کہہ دیا تو وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اب زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزرتے 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 ایک موڑ ایسا آیا، تو ہماری زبانیں بھی اچھی نہیں ہے نا،
ہم جب بیوی سے بولتے ہیں تو بدتمیزی سے بولتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کے والد کو، والدہ کو، اس کے بھائیوں کو کچھ وقت گزرنے کے بعد، شروع میں نہیں، پہلے سال نہیں، دوسرے سال نہیں، یہ شروع کے دنوں میں تو بڑے میٹھے میٹھے الفاظ ہو رہے ہیں. وہ چائے لے کے آ رہی ہے تو چائے کے اندر وہ میٹھا کم تھا، اوہو میں بھول گئی میٹھا کم ڈالا ہے، میٹھا تو کم ہے اس کے اندر. نہیں نہیں، آپ صرف اس کے اندر یہ انگلی گھما دیں، چائے میٹھی ہو جائے گی. شروع میں کیا کہتا ہے؟ انگلی گھما تو بس چائے میٹھی ہو جائے گی. آپ جو ہے نا اس چائے سے ایک گھونٹ بھر لو، یہ چائے میٹھی ہو جائے گی. اب یہ سال گزرا، 1.5 سال گزرا، 2 سال گزرے، اس کے بعد چائے میں جو ہے نا میٹھا کم ہے تو وہ کپ اٹھا کے یوں پھینکتا ہے. یہ کوئی پینے کی چائے ہے؟ یہ کوئی پینے کی چائے ہے؟ ارے بابا یہ وہی والی خاتون ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ انگلی پھیر لو یا جو ہے نا ایک گھونٹ اس سے پی لو تو وہ شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی. اب وہی خاتون ہے، اس کی چائے میں میٹھا کم ہے، تم نے کپ اٹھا کے پھینکا، کپ توڑ دیا. یہ کیا ہے؟ ہماری زبانیں گندی ہو جاتی ہیں. بیوی سے بولتے ہیں، اس کے والد کو گالی دے کے بات کرتے ہیں. اگر بیوی کوئی اپنی پسند کے خلاف عمل کرتی ہے اسے اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں. اگر بیوی پسند کے خلاف چلتی ہے اسے اس کے بھائیوں کے تانے دیے جاتے ہیں، گندی گالیاں دی جاتی ہیں. اب یہ شخص جس نے قبول ہے، اس کے ذریعے سے عورت کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، صرف یہ کہا تھا قبول ہے. اب کچھ وقت گزرنے کے بعد آپس میں تو میں ہوئی. جب اس نے کچھ برا بلا کہا اور بیوی نے بھی آگے سے کچھ کہا، ان کی لڑائی بڑھ گئی، بہت زیادہ ہو گئی. اس کے بعد یہ اس کو غصے میں آ کر طلاق دیتا ہے. اسے کہتا ہے تجھے طلاق ہے، یا اسے کہتا ہے کہ تجھے میری طرف سے 3 طلاقیں ہیں. بیڑا غرق ہو گیا صرف طلاق کے لفظ سے، اور بیوی ایسی بن گئی. اب اس طلاق کے بعد جو ہے اس عورت کو دیکھنا جسے 3 طلاقیں دے دی اور اب اس کی بیوی نہیں رہی، اب اس کو دوبارہ اگر یہ دیکھے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جا رہا ہے. وہ عورت تبدیل نہیں ہوئی، وہی عورت ہے جسے پہلے دیکھنے سے گناہ ہوتا تھا، پھر دیکھنے سے، ضرورت پوری کرنے سے ثواب مل رہا تھا. اب اسے طلاق دے دی، پھر یہ اجنبیہ بن گئی. اجنبیہ بننے کے بعد اب یہ اگر اس کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اسے گناہ مل رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس زبان کے بول سے، صرف زبان کے بول سے. کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے. ایک شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کریم پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، یا میں نے تمہارے مسلمانوں کو دیکھا ہے، مجھے اسلام پسند آ گیا ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھایا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھایا جاتا ہے. یا اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا جاتا ہے. وہ شخص جو 100 سال تک کفر کرتا رہا، وہ شخص جو 100 سال تک مشرک تھا، شرک کرتا رہا، وہ قبروں کے سامنے جا کے سجدے کرتا تھا، بتوں کو سجدے کرتا تھا، وہ اللہ کے غیر کے سامنے گرتا تھا، اللہ کے غیر سے مانگا کرتا تھا، وہ بتوں سے مانگتا تھا، بتوں سے مانگتا تھا، غیر اللہ سے مانگا کرتا تھا. یہی شخص 100 سال کفر اور شرک کرنے کے بعد آ کر ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے. اس زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، کفر ہے، شرک ہے، وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس زبان کی وجہ سے کیا معاملات بن رہے ہیں. میری اور آپ کی گفتگو ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں. جو ہمیں نہیں جانتے نا، مثال کے طور پہ میرے اس علاقے کے لوگ ہیں، مجھے جانتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں، وہ مجھے دیکھیں گے میرے سامنے جو ہے وہ آپس میں جب گفتگو کریں گے تو گالی نہیں دیں گے. اگر مجھے نہیں جانتے، میں نے پگڑی پہنی ہے، کچھ بھی ہے، ابھی معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اب داڑھی پگڑی کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. ہوگا کوئی بھائی، اسے نہیں پتا کہ یہ مسجد کے امام ہیں، قریب کھڑے ہوئے اپنے کام میں لگے، وہ بات کر رہے، بات سے پہلے جو ہے نا اس کو بہن کی گالی دے رہے، اپنے دوست کو، دشمن کو نہیں. دشمن کی بات تو بعد میں، دشمن کو چھوڑیں، اپنے دوست سے بات کر رہے اور
اس کی بہن کو گالی دے کے کہتے وہ تیری بہن کی یوں کروں اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا یار میں بھول گیا تھا. اسے غصہ بھی نہیں آ رہا، اسے غصہ بھی نہیں آ رہا، وہ اس کی بہن کو اتنی گندی گالی دیتا ہے. یہی شخص اگر کوئی دوسرا بندہ جو اس کے تعلق والا نہیں ہے یا اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، لڑنے لگتے ہیں، اگر لڑائی میں اس نے گالی دے دی تو اگر اس کے پاس گھر میں پستول اسلحہ وغیرہ رکھا ہوا ہے تو یہ گھر جائے گا اور وہاں سے اٹھا کے لائے گا اور بولے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں. کیوں بھائی؟ اس نے میری بہن کو گالی دی ہے، اس نے میری بیوی کو گالی دی ہے، اس نے میری ماں کو گالی دی ہے. ارے بابا جب تم آپس میں دوست تھے تو دوستی میں گالی دی تو کیا اپنی ماں بہن بیٹی اس کے سامنے دوستی میں پیش کر رہے تھے؟ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے. اس لیے نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے کچھ اس سے جو ہے نا غصہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی گالی دیتا تھا اور یہ بھی گالی دیتا تھا. ہماری گفتگو ایسی ہو گئی ہے، ایسی گفتگو ہے، ہم بات کرتے ہوئے پہلے جو ہے نا ہمارا تکیہ کلام بن گیا، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. کتنا گندا ہو گیا ہمارا معاشرہ کہ بات کرتے ہوئے ہم بات بات پہ گالی دیتے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری زبان گند نہیں بکے گی، ہماری زبان سے گند نہیں نکلے گا، ہماری زبان سے کسی کو ماں بہن کی گالیاں نہیں پڑیں گی. زبان سے کسی کو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیحین کی روایت ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کی ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. میری زبان سے جو لفظ نکلے وہ اچھا لفظ ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے قل خیرا او لیصمت، اگر منہ کھولنا ہے، زبان کھولنی ہے تو اچھی بات کرو. قل خیرن، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے لیصمت او لیصمت، پھر کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ. اگر اس زبان سے کوئی لفظ نکالنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کے بڑائی کے بول بولنے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے. اگر زبان سے کوئی لفظ نکالنا ہے، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی مدح سرائی کرنی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی نعت کہنی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی تعریفی کلمات میں نعتیہ اشعار پڑھنے ہیں، اس سے اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا ہے یا کسی کو نصیحت کی بات کرنی ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، میرے اور آپ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اچھی بات کہنی ہے تو کہو، ورنہ منہ اپنا بند رکھو. اچھی بات کہنی ہے تو کہو ورنہ خاموش رہو. اور خاموش رہنے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر نہیں کرتے فضولیات بکتے ہیں. میرے محبوب آقا نے منع کر دیا ہے، زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ دو ہونٹ ہیں، مشائخ اعظام اس کی مثال دیتے ہیں. یہ دو ہونٹ جو ہیں یہ دو طرف دروازے ہیں، یہ دو طرف کے دروازے یوں ملتے ہیں، آپس میں بند ہو جاتے ہیں. اوپر والا اور نیچے والا جو ہے یہ دونوں طرف آپس میں ملتے ہیں، دروازہ بند ہو گیا. یہ اندر قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر یہ سامنے دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے. اس دروازے کے پیچھے 32 چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ 32 چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں. اندر جو زبان ہے اس زبان کے سامنے 32 چوکیدار ہیں، چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. 32 چوکیدار ہیں. اگر یہاں سے باہر جائے گی یہ زبان تو یہ چوکیداروں سے نکل کے پھر اس تک جائے گی، دروازے تک جائے گی، دروازہ کھلے گا. کتنا لمبا ٹائم لگے گا. اب یہاں سے وہاں تک پہنچتے ہوئے ہم کیا کریں؟ ہم پہلے تھوڑا سا سوچ لیں. شروع میں میں نے کیا عرض کیا؟ پہلے تولو پھر بولو. تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ بات کرنے لگا ہوں، یہ بات اچھی ہے یا یہ بات غلط ہے. اگر اچھی بات ہے تو کہہ دیں، اگر بری بات ہے تو روک لیں اپنے آپ کو کہ اس کا نقصان بڑا ہو سکتا ہے. ہم الزامات لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. اللہ کا قرآن ہمیں منع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اللہ نے حکم دے دیا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے. یعنی کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے.
ہم نے کسی چھوٹے قد والے کو دیکھا، اس کا مذاق بنایا، اور مذاق بنا کر جو ہے ہمارے بلوچوں میں کیا کہتے ہیں، اس کو وہ فوراً جو ہے وانگ دیتے ہیں، ایسا ہے نا، ہمارے بلوچ کیا کرتے ہیں، اس کو وانگ دیتے ہیں فوراً۔ تو وانگ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا او کوڈو، او ٹھنگنے، ٹھیک ہے، یا اسے کچھ اور لفظ کہہ دیا۔ یہ لفظ ہم نے کہہ دیا، میں نے تو مزاحن کہہ دیا، وہ تو میرے دوست ہے، لیکن یہ اتنا برا لفظ ہے کہ اگلے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ گناہ شمار ہوگا کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے۔ بیت اللہ کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج اگر امریکہ کہتا ہے کہ ان کے بیت اللہ کو گرائیں گے، آج اگر وہ کہتا ہے کہ ہم بیت اللہ کو ڈھا دیں گے، اس پر قبضہ کر لیں گے، بھائی وہ بندہ جو صرف کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں، جمعے کی نماز نہیں، وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن جب اگر امریکہ کہتا ہے یا اسرائیل کہتا ہے ان کے بیت اللہ کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے، تو ایسا بندہ جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بھی کہے گا کہ میں اپنی جان دے دوں گا، مجھے آگے لے جاؤ، میں آگے چل کر جو ہے اپنی جان دوں گا، اس کے بعد اگر بیت اللہ پہ قبضہ کرتے ہیں تو کر لیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ بیت اللہ ہماری نگاہ کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جو کوئی بھی اچھے کام نہیں کر رہا، لیکن بیت اللہ اگر کوئی گرانے کے لیے آ رہا ہے، اس کے سامنے یہ اپنی جان دینے کے لیے یہ اپنی جان پیش کر لیتا ہے، اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیت اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم تو دل توڑتے ہوئے سوچتے نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ہماری زبان سے الفاظ نکلیں، اچھائی کے الفاظ نکلیں، ہم سچ کہیں، سچی گفتگو کریں، بری گفتگو نہ کریں۔ اور یہ اچھی بات، سچی بات اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے۔ میرے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ سچی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں کہتا۔ انڈیا کے اندر جو ہے ایک علاقہ ہے کاندلا، اس کاندلا کے اندر ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان آپس میں جو ہے نا لڑائی ہو گئی۔ اس زمین کے ٹکڑے پر مسلمان کہنے لگا یہ جگہ میری ہے، یہ زمین میری ہے، ہندو کہنے لگا کہ یہ جگہ میری ہے، یہ زمین میری ملکیت ہے۔ جب آپس میں بات بڑھ گئی تو لازمی طور پہ میں مسلمان ہوں تو اپنے کسی مسلمان دوست کو بلاؤں گا، بھائی میری جگہ ہے، یہ ہندو قبضہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بلایا، اس ہندو نے اپنے کسی دوست کو بلایا، اور پھر دوستوں کے دوست بھی آ گئے، اس طرف بھی لوگ جمع ہو گئے، اس طرف کے لوگ بھی جمع ہو گئے، بہت سارے مسلمان بھی جمع ہو گئے، بہت سارے ہندو بھی جمع ہو گئے۔ یہ جھگڑا جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو مسلمان نے کہا، مسلمانوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے، مسلمانوں یہ جگہ اگر مجھے مل گئی یہ میری ملکیت ہے، اگر مجھے مل گئی تو یہاں پر میں مسجد بناؤں گا۔ اس ہندو نے سنا تو اس ہندو نے اپنے ہندوؤں سے کہا کہ اگر یہ جگہ مجھے مل گئی تو یہاں پر میں مندر بناؤں گا۔ دونوں طرف والوں نے اس کو مذہب کی طرف جو ہے اس بات کو لے گئے۔ ادھر مسلمان نے کہا میں مسجد بناؤں گا، ہندو نے کیا کہا میں مندر بناؤں گا۔ لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تو کیس آگے چلا گیا جج صاحب کے پاس۔ جج جو ہے وہ انگریز تھا، اس نے مسلمان کی بات سنی، اس طرف سے ہندو کی بات سنی۔ مسلمان سب کہتے ہیں یہ جگہ اس مسلمان کی ہے، ہندو سب کہتے ہیں یہ جگہ اس ہندو کی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پتہ ہے یہ جگہ ملے گی تو اچھا کام ہوگا، مسجد بنے گی، اور دوسری طرف ہندو کہتے ہیں کہ یہاں پر مندر بنے گا تو اچھا کام ہوگا۔ دونوں طرف کے لوگ ڈٹ گئے۔ جب جج نے دونوں کی باتیں سنی تو انگریز جج جو ہے وہ پریشان ہو گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں تو لڑائی اور جھگڑا ہے، اگر مسلمانوں کے خلاف جاتا ہوں تو مسلمان میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اگر ہندوؤں کے خلاف جاتا ہوں ہندو میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جج جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے تیز تراز لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے طریقے سے نکال لیتے ہیں، یا تو یہ تاریخ دے کے نکال لیتے ہیں یا کوئی اور بات کر کے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ یہ پریشان ہوا، سوچنے لگا، اس کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ بھائی تم دونوں کوئی ایسی بات کرو جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے، کوئی ایسا بندہ پیش کرو مسلمان بھی اس کو تسلیم کر لیں، ہندو بھی اس کو تسلیم کر لیں، وہ آ کر گواہی دے دے اور وہ آ کر کہے یہ جگہ اس کی ہے، جو مسلمان بھی اس کو تسلیم کریں ہندو بھی تسلیم کریں۔ تو دونوں ایسے کوئی بندہ رکھتے ہو، کوئی پتہ ہے ایسا بندہ ہے؟ تو ہندو نے
وہ جو زمین کے بارے میں دعویٰ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہاں میری نظر میں ایک مسلمانوں کے مفتی صاحب ہیں، مفتی مظفر الدین صاحب، مفتی مظفر صاحب، ان کو بلا لیں، مفتی مظفر کو ہم پیش کریں گے، مفتی مظفر جو کہیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ جب یہ بات لیک ہوئی، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حکم اور فیصلہ کرنے والا ہمارے درمیان مفتی صاحب کو بنا لیا ہے، تو مفتی صاحب کیا بنائیں گے؟ مندر بنائیں گے یا مسجد بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے نا۔ مفتی صاحب کا نام سن کے مسلمان پھولے نہیں سے مار ہے، خوش ہو گئے، ہائے اب تو مسجد بنیں گی، ہم جیت جائیں گے، ہم فتح یاب ہو جائیں گے، ہم فاتح بن جائیں گے۔ دوسری طرف جو ہندو تھے وہ سارے اپنے ہندو سے ناراض ہونے لگے کہ تم نے فیصلہ اپنا مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا، مفتی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، جو ان کا پیشوا ہے وہ تو مسجد کی وجہ سے کہے گا ہاں میں گواہی دیتا ہوں یہ مسجد یہ جگہ اس مسلمان کی ہے، وہ تو یہی گواہی دے گا۔ تو اس جج نے تاریخ دی ہوئی تھی، جب وہ تاریخ آئی اس تاریخ میں سب جمع ہوئے، مفتی مظفر صاحب کو جب بلایا گیا، اسے بلا کر کہا بھی آئیں اور آ کر بتائیں، گواہی دیں کہ یہ جگہ کس کی ہے، اس مسلمان کی ہے یا اس ہندو کی ہے۔ سارے مسلمان خوش تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، ہندو پریشان تھے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے، ہم نے تو تسلیم کر لیا ہے، ہم ہار جائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا مفتی ہے، ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، ہم جیت جائیں گے۔ مفتی صاحب جب آئے تو وہ زبان کے سچے تھے، وہ سچے انسان تھے، وہ صادق تھے، وہ صدیق تھے۔ وہ آئے اور اس نے آ کر فیصلہ کیا دیا، اس نے کہا کہ بھائی اس جگہ کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، مجھے ایک عرصے سے معلوم ہے کہ یہ والی جگہ، یہ جگہ اس مسلمان کی نہیں ہے، یہ مسلمان اس پہ قبضہ کر رہا ہے، یہ جگہ تو اس ہندو کی ہے، ایک عرصے سے اس کو جانتا ہوں، یہ مسلمان کہاں سے آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جگہ اس کی ہندو کی ہے تو یہ اس پہ مندر بنائے گا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کی جگہ ہے، یہاں پر یہ مندر بنائے یا یہاں پر چرچ بنائے، کلیسا بنائے، کچھ بھی بنائے، وہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن جگہ تو اس کی ہے، فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے۔ جج نے فیصلہ کیا دیا سنیں، جج کہنے لگا مسلمان ہار گئے۔ کیا کہنے لگا؟ سنو جج کا فیصلہ سنو۔ جج کہنے لگا مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے کہ جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اسلام جو ہے اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ ان کا پیشوا ہے، مقتدا ہے، اسے بھی پتا ہے اگر مندر بنے گا تو ہمارے لیے پریشانی ہے کہ لوگ اس میں پوجا کریں گے، ہمارے لیے پریشانی ہے اگر مسجد بنے گی تو یہاں پہ اللہ اللہ ہوگا، یہاں پر نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن پڑھا جائے گا۔ لیکن مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے اسلام پر قائم ہیں کہ جھوٹ نہیں کہنا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ مفتی صاحب نے فیصلہ دیا اور مفتی صاحب نے گواہی دی اور جج نے فیصلہ دیا، مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ وہ ہندو جس نے دعویٰ کیا تھا یہ میری زمین ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ آگے بڑھا، مفتی صاحب کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ سنو سنو سنو، سارے سنو، اس مفتی صاحب نے حق اور سچ کی بات کی، میں سمجھ گیا اسلام سچا ہے، میں بھی اور میرے ساتھ جتنے ہندو ہیں یہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس جگہ مندر نہیں بنے گا، مسجد اللہ کا گھر بنے گا۔ کس وجہ سے؟ اس زبان کے سچے بول کی وجہ سے۔ آج میں کہیں کسی معاملے میں پھنس جاتا ہوں تو فوراً جو ہے جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں۔ جب جھوٹ میں نے کہا تو ایک جھوٹ کی وجہ سے مجھے 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا، اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مجھے دوسرا جھوٹ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بہت سارے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اب ہم ایک جھوٹ نہیں بولیں گے تو 100 جھوٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک گناہ ہمارے سر اگر نہیں آئے گا تو وہ 100 گناہ اور بھی نہیں آئیں گے۔ تو آج کا میرا اور آپ کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ سب کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے اس زبان سے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کی چغل خوریاں نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، وہ جو ہے وہ قرآن سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے الفاظ جو ہے ان کا جواب جو ہے وہ قرآن ہوتا ہے،
اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج سے واپس آیا تو ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہی ہے۔ جب میں قریب گیا، قریب جا کر دیکھا تو بڑی عمر کی خاتون تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس نے نہیں کہا کہ میں حج سے آ رہی ہوں، یہ نہیں کہا، اس نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی علمی شخصیت بھی تھی، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں حج سے آ رہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا راستہ دکھاتا ہوں، آپ نے شہر جانا ہے۔ اس نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ نیکی کرو، نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ چلا تو راستے میں چلتے ہوئے میں اشعار گنگنا رہا تھا، اس کے گھوڑے کی، اس کی سواری کی نکیل پکڑے ہوئے میں آگے جا رہا تھا اور اشعار گنگنا رہا تھا، جیسے بندہ چلتے ہوئے جو اشعار پڑھتا ہے، میں اشعار گنگنا رہا تھا۔ اس نے فوراً آواز دی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی وہ کہنے لگی کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، اشعار نہ پڑھو۔ میں رک گیا، میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی خاتون ہے جو بات کرتی ہے، بات بات پہ قرآن پڑھتی ہے، قرآن سے جواب دیتی ہے، وہ اپنے الفاظ کا استعمال کرتی ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کے بارے میں جاننا چاہا کہ یہ خاتون کس خاندان کی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، میں پوچھوں، اس بارے میں بات کرنے لگا تو وہ کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، بھائی عام مفہوم یہ ہے کہ جس سے تمہارا سروکار نہیں ہے، کام نہیں ہے، اس بارے میں مجھ سے بات نہ کرو۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ سے ہی اپنے گھریلو معاملات میں بات کرنا نہیں چاہتے۔ جب میں شہر پہنچا، شہر پہنچ کر جو ہے میں نے سوچا کہ اس نے کہیں جانا ہوگا، اس سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ وہ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زندگی۔ میں سمجھ گیا یہ کہہ رہی ہے میں اپنی اولاد کے پاس جا رہی ہوں، میرے بیٹے یہاں پر ہیں، ان کے ساتھ میں حج پہ آئی تھی اور راستہ بھول گئی تھی، میں شہر میں ان کو تلاش کر رہی ہوں۔ تو وہ قافلے بہت سارے تھے وہاں پہ، ان قافلوں کے اندر اب بہت سارے لوگ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹوں کے نام ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے۔ میں نے ان قافلے والوں کی طرف توجہ کر کے آواز دی تو 3 نوجوان خوبصورت جوان علم و فضل والے، یعنی کوئی علماء تھے، وہ جب میری طرف آئے، قریب آئے تو میں نے ان کی والدہ ان کے حوالے کی کہ بھائی یہ تمہاری والدہ ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو بڑے پریشان تھے کہ ہماری والدہ ہم سے گم ہو گئی ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر میں جانے لگا تو فوراً اس خاتون نے اپنے بیٹوں سے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ، کچھ کھلاؤ۔ تو میں سمجھ گیا تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گا، انکار کیا۔ تو وہ سمجھ گئی، مجھے کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے مجھے دیہات سے یہاں شہر تک میرے بچوں تک پہنچایا، میں تمہیں اس کا بدلہ دے رہی ہوں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میں تمہیں کھانا کھلا رہی ہوں، میرے بیٹے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے لگا تو کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا یہ میرا عقدہ کھل نہیں رہا، حل نہیں ہو رہا کہ یہ خاتون مجھ سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے الفاظ میں جواب دیتی نہیں، قرآن کی آیت پڑھتی ہے مجھے سمجھنا پڑتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری والدہ کو جب سے یہ پتہ لگا یہ قرآن کی حافظہ ہے اور احادیث مبارکہ کی عالمہ ہے، تو جس دن سے ہماری اس والدہ نے جو ہے نا یہ پڑھا ہے کہ کل قیامت والے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہمارے الفاظ کا حساب ہوگا، یہ لکھے جاتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے، کل قیامت والے دن ان الفاظ کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ بات کہی، جب ان کو پتہ چلی تو اس دن سے لے کر آج تک 20 سال گزر گئے، ہماری والدہ اگر بات کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، ہماری والدہ اگر جواب دیتی ہے تو قرآن کے الفاظ میں جواب دیتی ہے، اپنا لفظ استعمال نہیں کرتی۔